بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے صدقہ فطر یعنی فطرانے کے بارے میں چند باتیں بتلاؤں گا۔ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں اور صدقہ فطر کس نے دینا ہے اور صدقہ فطر کس کو دینا ہے اور صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے اور اسی طرح صدقہ فطر کا دینے کا وقت کون سا ہے، تو اس کے بارے میں چند باتیں میں بتلاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان کے اندر اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کا معنی ہے خیرات اور فطر کا معنی ہے روزہ کھولنے کے، یعنی کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو روزے کے مکمل ہونے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے شکر اور اپنے گناہوں کے کفارے میں صدقہ خیرات کرنا یہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ اور صدقہ فطر یعنی فطرانہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندے سے روزے کی حالت کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، لغویات یا کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھا ہے جو نامناسب ہے، تو یہ صدقہ فطر ان گناہوں کا جو روزے کی حالت کے اندر ہو گئے ہیں ان کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صدقہ فطر یعنی فطرانے کی وجہ سے دینے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بیہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ کس نے دینا ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر، امیر غریب، مرد عورت، آزاد غلام، بالغ بچہ، نابالغ بچہ اور حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید الفطر کی صبح صادق یعنی فجر سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر رہے گا۔ اور اسی طرح بعض اس طرح صحابہ کے آثار ملتے ہیں جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے کہ اس بچے پر بھی صدقہ فطر ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ان کے سرپرست کے اوپر بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کتنا دینا ہے، اس کا نصاب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنا نخرج زکاۃ الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقد او صاع من زبیب۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک سا غلے سے یعنی گندم سے، اسی طرح ایک سا ہم کھجور سے اور اسی طرح ایک سا ہم منقع سے اور ایک سا ہم جو سے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، ایک سا عربی کے اندر ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے اندر 2.5 کلو کوئی چیز آتی ہے، یعنی کہ کھجور وغیرہ، گندم وغیرہ، یعنی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 2.5 کلو کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر یعنی فطرانہ دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اس دور میں
گندم اس کے 2000 یہ من ہے تو اس کا فطرانہ 2.5 کلو یہ 150 بنے گا۔ اسی طرح جو کھجور وغیرہ ہے یہ مختلف کیٹاگریز ہیں، 1000 روپے بھی فطرانہ بنتا ہے، 3000 بھی بنتا ہے۔ اسی طرح اچھی لی جائے تو اس کا فطرانہ اسے بھی زیادہ بن جائے گا۔ اسی طرح منقع جس کو ہم سوگی کہتے ہیں، کشمش، اس کا 2200 کے قریب اس کا فطرانہ بنتا ہے، 2.5 کلو اس کی جو قیمت ہے وہ اتنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2.5 کلو وزن کے مطابق یعنی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ گندم بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، پنیر بھی دے سکتے ہیں، منقع یعنی کشمش، سوگی بھی یہ صدقہ فطر کے اندر یہ 2.5 کلو وزن کے مطابق یہ غلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قیمت کی بھی بعض علماء کرام اجازت دیتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ ان اجناس کو ہی دیا جائے، اور بعض علماء نے اس کی قیمت کی بھی اجازت دی ہے کہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ساری عمر یعنی کہ گندم سے ہی صدقہ فطر دینا چاہیے اور 150 روپیہ یا 100 روپیہ ایک فرد کے اعتبار سے دیا جائے، نہیں۔ جس کی یعنی کہ سیلری یا ماہانہ جو تنخواہ ہے 20,000 ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گندم کے اعتبار سے دے۔ جس کی تنخواہ یعنی کہ 50,000 ہے، اسے چاہیے کہ وہ یعنی کہ کھجور کے مطابق دے دے، فی فرد 1,000 روپیہ دے دے۔ یا جس کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے، لاکھ ہے، یا کسی کا اپنا کاروبار ہے، اسے چاہیے کہ زیادہ رقم فطرانے کے اندر صدقہ فطر کے اندر دے، اجوا کھجور کے مطابق وہ دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز کا رٹ لگا لے، بھائی وہ گندم کے اعتبار سے ہم نے دینا ہے فطرانہ، نہیں۔ باقی جو 5-4 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر خوراک یعنی غلے کی صورت میں اجناس دینا یہ افضل ہے۔ تاہم اگر صدقہ فطر کے اندر یعنی فطرانے کے اندر غلے کی قیمت کوئی دینا چاہے کسی مستحق کو، یہ بھی دے سکتا ہے، اس کی بھی علماء کرام اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی قیمت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب العرض فی الزکوٰۃ۔ اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ اہل یمن کے لیے یہ جب گئے تھے اور اہل یمن والوں کو اس نے کہا تھا کہ بجائے جو اور جوار، اس کے بجائے آپ جو ہے نا باریک کپڑے اور پہننے والے کپڑے وہ تم صدقے کے اندر ادا کرو، یہ تمہارے لیے آسان ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق کوئی آدمی کپڑے بھی دے سکتا ہے صدقہ فطر کے اندر، پیسے بھی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کیا اس کو کہتے ہیں قیمتاً بھی ادا کر سکتا ہے۔ کسی غریب کو، کسی مستحق کو اگر گندم کی ضرورت ہے گندم دے دے، اور اسی طرح راشن کی ضرورت ہے، طعام کی ضرورت ہے، طعام بھی دے سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ دینا کن کو ہے؟ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے گی جو فقیر ہیں، مساکین ہیں، عامل ہیں، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، اور ایسے بندوں کو جو اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، الفت کے لیے ان کو بھی دیا جائے
صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ، تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ اسی طرح فی الرقابی، گردن کو آزاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح الغارمین، جس کے اوپر قرضہ ہے، چٹی ہے، قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، اس کا قرضہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، وابن السبیل۔ اور اسی طرح مسافر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس وابن السبیل کے اندر جو مدرسے کے طالب علم ہیں، یتیم غریب طالب علم ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہیں صدقہ فطر کے مستحق، جن کو فطرانہ دینا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر ہم دیکھیں کون زیادہ غریب ہے، مستحق ہے، جس کے پاس ایک دن کا راشن نہیں ہے، وہ ایک دن کے راشن سے بھی تنگ ہے، اس کو دیا جائے۔ اگر یہ معاملات نہیں ہیں تو پھر فقراء، مساکین، عاملین، اور جن کو قرضوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، طالب علم جو یتیم ہے، مساکین ہیں، مدرسوں کے اندر جمع کرا دیں۔ تو یہ ہیں جن کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر، یہ اس کا وقت کیا ہے دینے کا؟ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کا وقت رمضان المبارک کا آخری دن، جب سورج غروب ہوتا ہے اس دن کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین رمضان یعنی کہ عید الفطر سے 2 دن 3 دن پہلے بھی دے دیتے تھے۔ آخری عشرے کے اندر صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، تاکہ جو ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، وہ اپنی ضرورت عید سے پہلے پوری کر لیں۔ اور جو آدمی صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد دیتا ہے، وہ صدقہ فطر نہیں ہوئے گا، وہ عام صدقہ ہی کہلائے گا، صدقہ فطر کے ضمن کے اندر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ہم کو صدقہ فطر کا حکم دیا، یعنی فطرانہ کا حکم دیا، قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کا نماز کی طرف جانے سے پہلے، یعنی نماز کھڑے ہونے سے پہلے کہ صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا عمل تھا۔ اور صدقہ فطر اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم جمہور محدثین کے ہاں یہ فرض ہے، ضروری ہے، دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ وہ درگزر فرمائے، اور اللہ رب العزت وہ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔